بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پوچھا جاتا ہے کہ اگر زرعی رقبہ ہو اور اس کو کوئی سرکاری راستہ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جو فرنٹ پر بیٹھے ہیں وہ راستہ بھی نہیں دے رہے، تو محترم بھائی اس کے لیے آپ کو سول کورٹ میں درخواست دینی چاہیے۔ سول کورٹ جو ہے وہ لوکل کمیشن مقرر کرے گا اور وہ آ کر جو ہے وہ موقع کا وزٹ کرے گا اور اس کے بعد دیکھے گا جو کیا لوکیشن ہے آپ کے رقبے کی، اگلے بندے کے رقبے کی کیا لوکیشن ہے، موقع سے وہ شہادتیں ریکارڈ کرے گا اور پھر جو مناسب سمجھے گا اس کے مطابق جو ہے وہ عدالت کو آگاہ کرے گا کہ اس طریقے سے اتنا راستہ جو ہے وہ مناسب اس جگہ سے نکلنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی سرکاری راستہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کوئی بند کرتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ عدالت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں پر راستہ نہیں ہے تو آپ کو راستہ دلوانا بھی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مکان بنایا، آپ کے مکان کو راستہ نہیں ہے، یا آپ کا زرعی رقبہ ہے، آپ کے زرعی رقبے کو راستہ نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ نے جو ہے وہ ریاست کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ نے آئین اور قانون سے اپنی جنگ لڑنی ہے، نہ کہ آپ یہ کریں کہ دو چار بندے اکٹھے کریں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مار کٹائی کریں، اور آپ الگ سے جو ہے مسئلہ حل کرنے کی بجائے اپنا مسئلہ مزید بگاڑ دیں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ہرگز ایسے نہ کریں، بلکہ آپ عدالت کی طرف رجوع کریں، سول کورٹ میں کیس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو راستہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہاں پر آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی بندے کا راستہ جو ہے وہ مین روڈ پر پہلے سے موجود ہے اور وہ اپنے پچھلے کونے پر جو ہے وہ کوئی مکان یا کوئی جو ہے حویلی وغیرہ بنانا چاہ رہا ہے اور کہتا ہے جس کا میرے ساتھ رقبہ ہے وہ مجھے راستہ دے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ راستہ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کا جو رقبہ ہے اس کو پہلے سے کوئی سرکاری راستہ جو ہے وہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہی جو ہے آپ عدالت میں کیس کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے سامنے اس طرح کا بھی آیا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو بھائیوں کے رقبے تھے، تو ایک بھائی نے جو ہے وہ پیچھے جو ان کا رقبہ تھا مشترکہ اس کی طرف لے جانے کے لیے خود سے صرف راستہ چھوڑا اور بھائی کو کہا کہ آپ بھی جو ہے اس راستے میں حصہ دیں، تو بھائی نے حصہ نہیں دیا۔ بعد میں اس راستے پر جب پی سی ڈل گئی تو جس ایک بھائی نے راستہ چھوڑا تھا اس نے راستہ بند کرنا چاہا، تو جو دوسرا بھائی تھا جس نے اس راستے میں کوئی بھی حصہ نہیں دیا تھا اس نے اسسٹنٹ کمشنر کو درخواست دے دی۔ تو میں موقع پر موجود تھا، میں نے دیکھا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے اس راستے کو استعمال کرنے کی دونوں کو اجازت دے دی۔ یاد رکھیں، جب کوئی راستہ جو ہے وہ خواہ ایک پارٹی چھوڑے، دو چھوڑے، 10 لوگ چھوڑے، جب وہاں پر کوئی سرکاری پی سی ڈل جاتی ہے یا وہ راستہ جو ہے وہ سرکاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ساری عوام جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس نے وہ راستہ چھوڑا ہے صرف وہی استعمال کرے گا۔ جب راستہ سرکاری ہو جائے گا تو وہ اسے عام عوام ہر راہ گیر استعمال کر سکتا ہے۔ ارد گرد کے جو لوگ جن کا رقبہ جو ہے اس روڈ پر یا اس راستے پر آ گیا ہے، سب کے سب جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پسند فرمایا ہے کہ جو راستوں کو کشادہ کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جو ہے وہ یہ بھی ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی راستے سے کنکر ہٹا دیتا ہے یا کوئی کانٹا ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ میں گنا گیا ہے۔ مطلب مقصد یہ ہے کہ راستوں کو کشادہ کرنا، راستے کھولنا، یہ جو ہے بڑا اہم عمل ہے شرعی لحاظ سے بھی۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ان کو گھر میں مہمانوں کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجبوراً راستے میں کھڑا ہونا پڑے تو ایسی صورت میں کھڑے ہونا کہ دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اور اگر راہگیر کوئی گزرے تو اس کے سلام کا جواب دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ راستے پر کھڑے ہو کر اچھی گفتگو کرنا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ نیچا رکھنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ راستہ جو ہے یہ عام عوام استعمال کر سکتی ہے اور اس کے اپنے جو ہے وہ حقوق ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ 100 ایکڑ جو ہے رقبہ خریدتے ہیں، 200 400 ایکڑ، اور وہاں پر سوسائٹی بنانا شروع کر دیتے ہیں
اور ایک سرکاری راستہ جو ہے وہ پہلے سے جو وہاں پر موجود ہوتا ہے، آگے کسی گاؤں کو جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی بعض دفعہ وہ سوسائٹی میں ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ ان سے لڑ تو نہیں سکتے، ظاہری بات ہے وہ سوسائٹی والے جو اتنا رقبہ خرید رہے ہیں وہ کوئی طاقتور لوگ ہی ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ خود سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے یا نا امید اور مایوس ہونے کی بجائے آپ عدالتوں کی طرف رجوع کریں اور اس کا ریکارڈ لگائے کہ یہ راستہ جو ہے یہ ریکارڈ میں پہلے سے فلاں موضع میں موجود ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پر سٹے لیں، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ راستے کو ریاست جو ہے وہ بند نہیں ہونے دے گی۔ اور اگر کسی صورت میں اس راستے کو ختم کیا جاتا ہے، پہلے تو وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے متبادل کوئی راستہ جو ہے وہ ضرور دلوایا جائے گا، اور زیادہ یہی ہے کہ وہ راستہ ظاہری بات جو پہلے سے موجود ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور آگے کوئی مفاہمت ہوگی تو وہ دونوں جو فریقین ہیں، مطلب جو فریقین ہیں ان کی مشاورت کے بعد ہوگی، اور ریاست دیکھے گی جو بھی اس کو بہتر لگے گا وہ اس معاملے میں فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ گاؤں والوں کو راستہ ضرور ملے گا، کسی صورت میں بھی ان کا راستہ جو ہے وہ بند نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں اور اس کو سرکاری راستہ جو ہے وہ نہیں جاتا، زرعی رقبہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے فرد برائے بیانہ لینی ہے، بیانے کا اسٹامپ کرنا ہے، تو اسٹامپ کے اوپر آپ نے اس رقبے کا نقشہ بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 ایکڑ جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے اور آپ پیچھے والا ایکڑ لے رہے ہیں، تو آپ فرنٹ والے ایکڑ سے پہلے روڈ دیں گے، پھر فرنٹ والے ایکڑ کا نقشہ بنائیں گے، پھر اس سے پیچھے والے ایکڑ کا نقشہ بنا کے جہاں سے روڈ جانا ہے وہ اس نقشے میں اس روڈ کو ظاہر کریں گے۔ یہ 10 فٹ روڈ ہے، 20 فٹ ہے، 50 فٹ ہے، جتنا راستہ وہ آپ کو دے رہا ہے، تو یہ باقاعدہ آپ اسٹامپ میں جو ہے وہ نقشہ بنوا لیں گے، اور رجسٹری میں بھی باقاعدہ آپ اسٹامپ میں اس کا جو ہے راستے کا ذکر کریں گے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے رقبہ خرید لیتے ہیں اور زبانی کلامی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم راستہ چھوڑ دیں گے، ایسے آپ نے نہیں کرنا، آپ نے باقاعدہ اسٹامپ میں جو ہے وہ راستے کو لکھوا لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہی ہے آپ کو جی ہم جگہ خرید رہے ہیں، پیسے ادا کر رہے ہیں، آپ نے کل کو بھی چھوڑنا ہے تو ابھی راستہ چھوڑیں، جیسے ہی وہ راستہ چھوڑ دے تو آپ ایسا کریں کم از کم جو راستہ بن چکا ہے اس پر تھوڑی بہت جو ہے وہ مٹی ڈال لیں، اس کی تصویریں وغیرہ لے لیں۔ اب آپ کے پاس اسٹامپ موجود ہے، رجسٹری موجود ہے، اور موقع پر جو ہے آپ نے اس پر مٹی ڈال کے تصویریں وغیرہ لے لی ہے، تو اللہ نہ کرے کل کلا کو اگر وہ راستہ بند کرتا ہے تو آپ باذریعہ عدالت بھی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔